बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज नवाज शरीफ का अडयाला जेल का सफ़र शुरू हो जाएगा और आज जो डिवीज़न बेंच है वो उनको अडयाला जेल भेज देगा। किन ग्राउंड्स की बुनियाद पर उनको अल्टीमेट अडयाला जेल भेजना ज़रूरी है। भले जल्दी सज़ा सस्पेंड हो जाए लेकिन एक दफ़ा सज़ा अडयाला जेल जाना ज़रूरी है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि इंतखाबात केस जिस पर कल समाअत हुई थी उसको तो मुलतवी किया गया था, लेकिन एक और दरख्वास्त थी एक साथ पूरे मुल्क में इंतखाबात की। जब यह दरख्वास्त दायर हुई थी तो उस वक्त ही लगा था कि ये कोई ख़ास दरख्वास्त है और ख़ास लोगों की जानिब से है और ये उमर अता बंदयाल साहब के दौर में दायर की गई थी। तो उसमें अचानक से उस समाअत को इंतखाबात केस के अगले रोज़ ही समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि जो NRO का सिलसिला है वो जारी है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने इसहाक डार के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था उसमें इसहाक डार को आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में बरी कर दिया है। तेज़ तरीन इंसाफ का एक ऐसी मिसाल कायम की जा रही है कि मुकदमात वापस आते हैं। मुकदमात में नैब की जानिब से बयान आता है कि जी इनके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं है, हम इनके ख़िलाफ़ केस नहीं चलाना चाहते। और इस तरीके से हमने देखा है कि कुछ केसेस होते हैं नॉन कंपाउंडेबल कि जिसमें अगर दो फ्रीकैन की सुलह भी हो जाए तो उसके बावजूद रियासत उन केसेस को चलाती है। जहाँ रियासत कहे कि जी हाँ जी इनके ख़िलाफ़ केस नहीं बनता, वहाँ तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि पूरा निज़ाम ही ख़त्म हो गया, पूरा निज़ाम तबाह बर्बाद हो गया। और यही हमारे मुआशरे में हो रहा है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इसहाक डार के ख़िलाफ़ करप्शन सबूत नहीं है, केस मज़ीद नहीं चलाया जा सकता। ये नैब का प्रोसिक्यूटर कह रहा है कि इसहाक डार के ख़िलाफ़ करप्शन का केस नहीं है। ये वही लोग हैं जो 2 साल पहले तक अदालतों में केस लड़ते थे कि इसहाक डार के ख़िलाफ़ या बाकियों के ख़िलाफ़, यही प्रोसिक्यूटर्स थे। अब प्रोसिक्यूटर की टीम तो वही है, कोई तब्दील नहीं हुई। लेकिन जब उनको डायरेक्शन आ गई कि भाई आपने इनके ख़िलाफ़ केसेस में नहीं पेश होना, आपने इनको किसी सूरत परेशान नहीं होने देना, आपने किसी सूरत इनको भी जो रिलीफ है उसमें उसकी राह में रुकावट नहीं बननी, तो फिर यही होता है कि इनको रिलीफ मिल जाता है। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क दिया कि नैब प्रोसिक्यूटर जनरल इस नुक्ते पर तहरीरी तौर पर वजाहत दें। अदालत ने कहा अब हमें लिख के दें कि आप कहना चाहते हैं कि इनके ख़िलाफ़ केस नहीं बनता। इसहाक डार समेत दीगर मुलज़मान की बरीयत पर एतराज़ नहीं तो लिख कर दें। कल को नैब कहे कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। नैब प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी ने कहा कि हमने मेरिट पर दलाइल दिए, अदालत फ़ैसला सुना दे। नैब प्रोसिक्यूटर ने तहरीरी बयान अदालत में जमा करवा दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस का फ़ैसला सुनाते हुए इसहाक डार और उनके शरीक जो मुलज़िम हैं साबिक़ सदर नेशनल बैंक सईद अहमद, मंसूर रज़ा और मोहम्मद नईम को बरी कर दिया। एहतसाब अदालत ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि नैब बयान की रोशनी में ये रेफरेंस ख़त्म किया जा रहा है। कल ये कहेंगे कि हम तो मेरिट के ऊपर बरी हुए थे। अदालत ने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि नैब बयान की रोशनी में, सिर्फ नैब का ये कहना कि इनके ख़िलाफ़ कोई करप्शन के सबूत नहीं है और इनके ख़िलाफ़ केस आगे नहीं चलाया जा सकता, सिर्फ इस बुनियाद पर उनको इतने बड़े केस से अरबों रुपए की आमदन से ज़्यादा असासाजात केस से बरी कर दिया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि जज ने सारा मलबा नैब पे डालते हुए बरी किया है कि नैब प्रोसिक्यूटर के बयान की रोशनी में मुलज़िम इसहाक डार को बरी किया जाता है। ये फ़ैसला अदालत की जानिब से सामने आया है। दूसरी जानिब जो इश्तियाल अंगेज़ तकारीर और जो मज़हब का तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाना था इमरान ख़ान पर मरीम औरंगज़ेब की जानिब से और जावेद लतीफ़ के हवाले से, उन्होंने इन दोनों के ख़िलाफ़ मुकदमा था दहशतगर्दी का और पुलिस ने इनको बेगुनाह लिख के अखराज मुकदमा की रिपोर्ट जमा करवाई थी और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अखराज मुकदमा की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए मुलज़मान को तलब कर लिया था। अब उसमें मरीम औरंगज़ेब ने इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू केस में डायरेक्ट बरीयत की दरख्वास्त दायर कर दी है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मरीम औरंगज़ेब समेत दीगर के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ जो तकरीर है और गुफ्तगू है उस केस की समाअत की। मरीम औरंगज़ेब ने बरीयत की दरख्वास्त दायर की जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि TV प्रोग्राम में गुफ्तगू से मुतल्लिक़ कोई किरदार नहीं है और ना ही गुफ्तगू की ज़िम्मेदार हूँ। मरीम औरंगज़ेब ने अदालत से बरीयत की दरख्वास्त मंजूर करने की इस्तदा की। अदालत ने समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी की थी और फिर उसके बाद अदालत ने सरकार को नोटिस जारी कर दी। अब चूँकि इसमें मुद्दई कौन है, सरकार है। सरकार पहले लिख के लाया है कि जी इनको
ان کے خلاف جو مقدمہ ہے اس کو خارج کیا جاتا ہے۔ تو اب جب دوبارہ یہ سارا معاملہ ہوگا تو سرکار تو پہلے تیار بیٹھا ہے ان کو ریلیف دینے کے لیے، اب جب نوٹس ہوگا تو نوٹس کے جواب میں پھر آ کے بتائیں گے جی ہاں جی بالکل ان کو بری ہونا چاہیے، ان کا بری ہونا ہی بنتا ہے۔ سابق ڈپٹی اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کو کل گرفتار کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں ایک قتل کے مقدمے میں نامزد پاکستان تحریک انصاف کے سابق ڈپٹی اسپیکر خیبر پختونخوا محمود جان کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے کی۔ عدالت نے محمود جان کی درخواست خارج کر دی، جس پر پولیس نے سابق ڈپٹی اسپیکر کو کمرہ عدالت سے گرفتار کیا۔ سابق ڈپٹی اسپیکر اور تحریک انصاف کے رہنما پر الزام ہے کہ انہوں نے جائیداد کے تنازع پر فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کیا۔ اس کا مقدمہ درج ہوا اور اس میں عبوری ضمانت دائر کی، چونکہ قتل کا مقدمہ ہے عبوری ضمانت کا سکوپ نہیں ہوتا، اس وجہ سے ان کی عبوری ضمانت خارج ہوئی۔ عبوری ضمانت خارج ہوتے ہی عدالت نے ان کو جب عبوری ضمانت خارج کی تو کمرہ عدالت سے ہی پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا، سابق ڈپٹی اسپیکر کے پی محمود جان کو۔ جبکہ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے سپریم کورٹ میں اہم کیس سماعت کے لیے مقرر ہونا۔ اس کی اس وجہ سے بھی یہ بہت اہم کیس ہے کہ یہ جب عمر عطا بندیال صاحب کے پاس دو درخواستیں تھیں، دو مختلف درخواستیں تھیں، ایک میں یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں انتخابات ہونے چاہیے، وقت پر ہونے چاہیے، اور ایک تھا پنجاب میں انتخابات وقت پر ہونے چاہیے۔ جب یہ دونوں درخواستوں پر عدالت نے عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ جی آپ آپس میں مذاکرات کر لیں، تو ایسے میں ایک تیسری درخواست آ گئی کہ ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات ہونے چاہیے۔ اس وقت تک نہ قومی اسمبلی تحلیل ہوئی تھی، نہ سندھ اور بلوچستان اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھی، لیکن ایک درخواست آئی اور اس وقت ہی ہم سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی خاص درخواست ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب عمر عطا بندیال صاحب سے جو ہمارے اداروں کے حکام ہیں وہ ملاقات کر کے گئے تھے اور بتا کے گئے تھے کہ جی کیوں اس وقت انتخابات نہیں ہو سکتے، سیکیورٹی کے کیا معاملات ہیں یا جو خزانے کے کیا صورتحال ہے۔ اس وقت سردار کاشف نامی ایک درخواست گزار نے رات کے وقت ایک درخواست دائر کی تھی جو لگ بھی گئی تھی اگلے دن، جس کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں لگا تھا۔ اب سردار کاشف نامی درخواست گزار نے پورے ملک میں ایک ہی دن انتخابات کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، اور معاملہ یہی لگ رہا تھا کہ یہ مذاکرات کی طرف جائیں، مذاکرات ان کے ہوں اور وہ جو درخواست دائر ہوئی ہو اس میں ہی پھر یہ سارا کچھ لکھوا دیا جائے گا جی کہ انتخابات ایک دن میں ہونے چاہیے۔ پورے ملک میں ایک ہی دن انتخابات کرانے کے معاملے پر چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی جو بینچ ہے وہ آج 24 اکتوبر کو بروز منگل سماعت کرے گا، اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس امین الدین خان صاحب اس بینچ پہ شامل ہوں گے، اور آج یہ اہم سماعت ہونے جا رہی ہے۔ دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو بھی الیکشن کمیشن میں پیش کرنے کا حکم دیا ہوا ہے اور پروٹیکشن آرڈر جاری کیے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن نے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آج جو پولیس حکام ہیں، آئی جی اسلام آباد کو بھی اور آئی جی پنجاب کو کہا ہوا تھا سیکیورٹی کا، اور سپرنٹینڈنٹ جیل کو کہا ہوا تھا کہ عمران خان کو پیش کرنا ہے، تو کیا عمران خان کو آج پیش کیا جائے گا؟ چونکہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے تو الیکشن کمیشن تو سب سے طاقتور ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ آج کیا صورتحال ہوتی ہے۔ دوسری جانب جو نواز شریف کی اپیل تھی 121/2018 کرمنل اپیل تھی، اس میں اب اپلیکیشن انڈر سیکشن 561A along with other enabling provision of code procedure یہ درخواست دی گئی ہے اس کی ریسٹوریشن کی، کہ جو ہماری اپیل تھی، اپیل نمبر تھا 121/2018، یہ تھی جو پہلے والی ایون فیلڈ میں اور پھر العزیزیہ ریفرنس میں بھی، تو 2 اپیلیں تھیں، دونوں عدم پیروی خارج ہوئی تھیں۔ ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ کرمنل لاء میں عدم پیروی کا کنسیپٹ نہیں ہوتا، آپ میرٹ کے اوپر ہی سن کے، اگر ملزم نہیں بھی پیش ہوتا تو آپ میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ کر دیں۔ اس وقت اعظم نذیر تارڑ نے عامر فاروق صاحب کو کہا کہ عامر فاروق صاحب بیٹھتے اس بینچ کے، عامر فاروق صاحب سے یہ گزارش کی کہ جناب آپ ہماری جو اپیل ہے وہ عدم پیروی خارج کر دیں، میرٹ کے اوپر نہ کریں۔ اور اس وقت قوم کو بھی یہی لگا کہ جی دیکھیں بڑی بات ہے جی اپیلیں خارج ہو گئی، لیکن وہ عدم پیروی ہوئی تھی۔ اور ہمارا قانون کہتا ہے کہ آپ جو کرمنل اپیلیں ہیں وہ عدم پیروی نہیں خارج کر سکتے، آپ ان کو بھلے ملزم اشتہاری ہے نہیں پیش ہو رہا، آپ میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ کر دیں۔ میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ نہ ہوئیں اور انہوں نے عدم پیروی کروا لی۔ عدم پیروی کے بعد پھر اس کی کوئی لمیٹیشن بھی نہیں ہوتی، جب آپ چاہیں فائل کر دیں۔ اب قانون تو بڑا واضح ہے
چونکہ ہمارے ہاں جو کرمنل لاء میں تو نان پروسیکیوشن کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے اور ریسٹوریشن کی اپلیکیشن کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. یہ 561A CRPC کے تحت یہ انہیریٹنس پارز ہیں، کرمنل جو انہیریٹنس پارز ہیں ہائی کورٹس کے پاس کے، وہ ان کی ثوابدیدی اختیار ہے ہائی کورٹس کا کرمنل جو لاء میں. اب چونکہ نہ ہمارے ہاں جو سول لاء ہے اس میں اگر کوئی عدم پیروی دعویٰ خارج ہو جائے تو اس کی جو ریسٹوریشن کی اپلیکیشن ہے 1 مہینے کے اندر اندر دینی ہوتی ہے. یہاں اب جو 3 سال سے زائد ہو چکا ہے، 3 سال گزر گئے ہیں، اپیل عدم پیروی خارج ہوئی ہے اور آج تک اس کو بحال نہیں کروایا گیا. تو لمیٹیشن کوئی شک نہیں ہے کہ لمیٹیشن کرمنل لاء میں اس کی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن آپ کو یاد ہوگا یہی نیب کی اپیلیں تھیں حدیبیہ پیپر مل کیس میں. قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے اس میں یہ کیا تھا کہ لمیٹیشن کی بنیاد پہ حدیبیہ کیس خارج کر دیا تھا، نیب کی اپیلیں خارج کر دی تھیں، آپ کو یاد ہوگا. اور وہ جس کی وجہ سے جس میں 164 کا بیان تھا شریف خاندان کے خلاف اسحاق ڈار کا، تو وہ قاضی فیض عیسیٰ نے حدیبیہ کیس اس وجہ سے بند کر دیا کہ وہ ٹائم بارڈ ہو چکا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کرمنل لاء میں بھی جو ٹائم بارڈ ہے وہ اہمیت رکھتا ہے. سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا اب ان کی جو اپیلیں ہیں وہ قابل سماعت ہیں یا نہیں ہیں، کیا ان کی جو درخواست ہے کیا یہ پرائما فیشا ہے یا بونا فائڈلی عدالت میں کلین ہینڈ پیش ہوئے ہیں یا کلین ہینڈ پیش نہیں ہوئے. یہ عدالت نے دیکھنا ہوتا ہے. عامر فاروق اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ ہے. اب 2 اس میں چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کی صرف 3 سال سزا تھی اور وہ 1 ماہ سے زائد لگ گیا اس کو سسپینڈ کرنے میں، جبکہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہ 14 سال سزا ہے اور ایک میں 10 سال سزا ہے. ان 2 اپیلوں میں آج کے آج نواز شریف کی اپیل پر سزا سسپینڈ نہیں ہونی، کیونکہ حفاظتی ضمانت آج ختم ہو جائے گی. اب آگے یا سزا سسپینڈ ہوگی آج کے آج تو پھر تو وہ فری ہو جائیں گے، اور اگر سزا سسپینڈ نہیں ہوتی، پہلے بھی سزا صرف 8 مہینوں 8 ہفتوں کے لیے ہوئی تھی، مکمل طور پر سزا پہلے سسپینڈ نہیں ہوئی تھی. تو اب تو پھر وہ 8 ہفتے گزر گئے، پھر اشتہاری ہو گئے. اب تو اپیلیں ٹائم بارڈ ہیں، اور دوسری جانب اور اس میں قاضی فیض عیسیٰ کا فیصلہ ان کے گلے پڑ رہا ہے، حدیبیہ والا اپنا ہی فیصلہ اپنے گلے پڑ رہا ہے. جبکہ دوسری جانب یہ اس میں کہ عمران خان کی ابھی سزا گزری ہے، اس میں سزا سسپینڈ کرنے میں وہ تھوڑی سزا تھی، 1 ماہ سے زائد لگا دیا. اب یہ کس طریقے سے، بھلے نیب آج کہہ دے جی کہ ہمیں سزا معطل ہونے پہ اعتراض نہیں ہے، اس کے باوجود عامر فاروق صاحب اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب مجھے نہیں لگتا کہ آج کے آج سزا سسپینڈ کر دیں. الٹیمیٹلی ان کو جیل جانا ہوگا. اپیل پہ ابھی درخواست پہ نوٹس ہوں گے، ابھی تو اپیل بحال ہوگی، تو اپیل بحالی کے بعد جو ان کی سزا سسپینڈ ہونے کی درخواست دی جائے گی، پہلے تو اپیل بحال ہوگی نا. اب اپیل بحال ہونے کے بعد سزا سسپینڈ ہوگی، تو اپیل بحال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ سرنڈر کرے، پہلے وہ جیل میں جائے. اور پہلے جو بحالی کی درخواست ہے ابھی صرف 561A CRPC کے تحت کی درخواست ہے، پہلے اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا. اپیل بحال ہوگی تو ساتھ اس کے جو انٹرم ریلیف کی اپلیکیشنز تھیں وہ بھی بحال ہوں گی. تو مجھے لگتا ہے ایک تو قاضی فیض عیسیٰ کا فیصلہ ان کے گلے پڑے گا، دوسرا ان کو آج ہر صورت اڈیالہ جیل جانا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ان کے پاس نہیں ہے، اور نہ عامر فاروق صاحب کے پاس ہے. اور باقی نیب کے جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، عدالتوں کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے. آج جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.